السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 2 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 2 کیا ہے؟ شعر نمبر 2 یہی ہے: دستی قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ یعنی یہ شعر تھوڑا سا تلفظ میں پڑھوں: دستی قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت کے معنی سب سے پہلے اس شعر میں جو الفاظ کے معنی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ دست قدرت کے معنی کیا ہے؟ قدرت کے ہاتھ، یہاں پہ مراد اللہ تعالی۔ جملہ اوصاف، تمام خوبیاں، جملہ اوصاف کے معنی تمام خوبیاں۔ ازل کے حسین یعنی ابتدا سے خوبصورت، ازل دنیا کا پہلا دن، ابد کے حسین یعنی ہمیشہ کی خوبصورت۔ اس شعر کا جو مفہوم بنتا ہے وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمام اعلیٰ خوبیوں سے آراستہ کیا، مزین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ازلی و ابدی ہے، جیسا کوئی نہیں ہے۔ شاعر سید نفیس شاہ حسینی مشہور بزرگ شاعر ہے اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور حسن و جمال کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ قادر المطلق رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تخلیق فرمایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ظاہری اور باطنی اوصاف اعلیٰ اوصاف رکھ دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ویسے تو کسی انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوتی ہے، لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ ایک عام انسان، ہر انسان اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت تخلیق کرتے بناتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسانوں کو دیکھتے ہوئے رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کتنے خوبصورت انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اور جب ہم اس انسان کی طرف دیکھیں گے اور اس انسان کی طرف دیکھتے ہوئے ہماری توجہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جائے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے خوبصورت انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو کتنا زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو پھل تخلیق کیے ہیں، جو پانی کی جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اللہ تعالیٰ تو کتنا بڑا یہ خوبصورت ہوگا۔ اور پھر اسی اللہ نے جو پیغمبر کو تخلیق کیا، جن کا نام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء آقائے نامدار حبیبی کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب انتہائی اعلیٰ اور افضل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فصاحت، بلاغت، سخاوت، شجاعت، متانت، وقار، امانت، دیانت جیسی خوبیاں آپ کے اندر بے انتہا موجود تھی، بدرجہ موجود تھی، کوئی کمی موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ملنسار، محبت، الفت، لطف و کرم کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے، لوگوں کو اگر کسی نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا تھا ان کو بھی معاف کرنے والے، رحم دل اور اعلی اخلاق کے حامل تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلی اخلاق سے نوازا تھا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہے، ایسے انسان کہ جس کی ذات اور صفات میں
مصور حقیقی نے تمام جمال و کمال رکھ دیا ہے، جس کی مثال نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ شاعر رسول حضرت یعنی حسان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مدحت میں فرماتے ہیں، مدحت تعریف میں فرماتے ہیں۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی تھے، شاعر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چاہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ طویل القامت تھے، یعنی ان کا قامت بہت بڑا نہیں تھا، اور نہ پستہ قد، مطلب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ بہت زیادہ بڑا تھا، نہ اونچا تھا، اور نہ کم قد والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ درمیانی قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو بہت زیادہ گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ ہلکے سے خمدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم متناسب یعنی مناسب اور بھرا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سفید مگر سرخی مائل تھی۔ آنکھیں خوبصورت، سیاہ، پتلی، پلکیں گھنی اور دراز تھی۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھتا وہ دیکھتے ہی رہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نہ ہم نے ایسا دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دیکھا۔ الغرض نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسین اور جمیل تھے۔ حسن بھی کمال درجے کا تھا اور جمال بھی، جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانی نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانی نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور جس طرح یعنی یہاں پہ کہ اے ازل کی ہنسی، اس شعر اس کا جو دوسرا مصرع ہے، اے ازل کی ہنسی اور اے ابد کی مطلب یعنی حسین۔ تو اس مصرع میں یعنی جو دوسرا مصرع ہے اس میں شعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازل کے ہنسی اور ابد کے ہنسی ہیں۔ یہاں پہ میں قد و قامت کی بات کر رہا تھا، تو قد و قامت اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب درمیانی قد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، لیکن جو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی قد رکھنے کے باوجود وہ دوسروں سے یعنی اعلیٰ قد کے نظر آتے تھے۔ کوئی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ تشریف فرما ہوتے، کسی جگہ پہ گزر رہے ہوتے، صحراؤں پہ گزر رہے ہوتے، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ تو ایک تو میرے پاس الفاظ کی بھی کمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ علماء کی شان ہے، علماء کا کام ہے کہ وہ یعنی جس طرح آپ ویڈیوز میں بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ طارق جمیل صاحب کے بیانات سنیں، ساتھ ساتھ آپ مطلب یعنی جو ڈاکٹر سراب احمد ہے ان کے بیانات سنیں، بہت اچھے اچھے جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کے بیانات سنیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یعنی شخصیت تھے، بے انتہا قسم کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی تھی۔ دوسرے مصرع میں یہ شعر میں نے جس طرح کو عرض کیا کہ ازل کے ہنسی اور ابد کی ہنسی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ ازل کائنات کے پہلے دن کو کہتے ہیں، یعنی کائنات کا جو پہلا دن تھا اس کو ازل کہتے ہیں، جہاں سے زمانے کی ابتدا ہوئی۔ شاعر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے زمانہ ہی سے سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اور رہتی دنیا تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر نہ ہوگا، مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حسن کے حسن و جمال کا چرچا رہے گا، شہرت رہے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور انسان اور بطور نبی اور رسول ہر لحاظ سے بے مثال ہستی ہیں، ہر اعتبار سے کامل اکمل و مکمل انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہے مگر عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اخلاق دیے تھے وہ بدرجہ اتم موجود، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدرجہ اتم اخلاق دیے تھے، بے انتہا قسم کے اخلاق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، عنایت فرمائے تھے۔ نبی و رسول تو ہیں، ہمارے پہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم المرسلین، یعنی امام الانبیاء اور خاتم الرسول بھی ہیں، رسول کی جمع رسول۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں مگر خیر البشر ہے، بشر انسان، خیر بشر یعنی وہ انسان جو لوگوں کے لیے خیر لانے والا، خیر کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو طائف کا موقع تھا، طائف کے موقع پر جو کافر تھے انہوں نے اپنے نوجوانوں کو لگا دیا ہمارے پہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے جو سلوک کیا تھا اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو تشریف لاتے ہیں تو تب بھی ہمارے پہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے بددعا نہیں مانگتا، میں رحمت للعالمین۔ تو اس وجہ سے یعنی کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو یعنی معاف فرمایا۔ اور پھر ہمارے بہن بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر ایمان نہیں لائے تو ان کے تو بچے ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا میں کسی قاری صاحب سے سن رہا تھا کہ وہ طائف کے لوگوں میں سے ایک انسان تھا، ایک بندہ تھا، وہ مطلب مسلمان تھا، اور پھر بلوچستان یا یہاں پہ سندھ کوئی علاقہ تھا، بلوچستان یا سندھ علاقے میں وہ پھر تشریف لایا تھا اور انہوں نے یہاں پہ دین اسلام پھیلایا۔ لہٰذا اس حوالے سے میرے پاس مزید مطلب علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رحمت للعالمین ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں مگر خیر البشر ہے، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح ایک شاعر یہاں پہ کہتے ہیں، اور وہ شعر بھی آپ لوگ مطلب شعر مثال کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے: تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ واقعی اس شعر کی تشریح مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اگر آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ جاتی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز، کلاس فیلوز کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائیں، اور ہمیں درود شریف بار بار پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مجھے بھی خصوصی امید رکھیے گا، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔